ہمارا نام پڑ گیا تھا جی مغنولیہ، اور ہمارے مہمان ہمارے گھر نہیں آتے تھے۔ جناب کیا کرنے گیا جی مغنولیہ میں؟ 16 سال سے ہم جنگل میں رہ رہے ہیں، یہ ٹیوبل میٹر وہ جنریٹ ہوتے رہے، اپڈیٹ ہوتے رہے، اور اس کے ساتھ ہمیں یہ لائٹ دیتے رہے 20 روپے پر یونٹ کے حساب سے۔ ہم لوگ ترستے تھے کہ کبھی گرمی میں اے سی لگا لیں۔ میٹر لگے صرف 12، اور 12 میٹر لگنے کے بعد کہیں اوپر سے کوئی پیغام آیا، اس پیغام نے انہیں مجبور کر دیا بابڑے والوں کو۔ دیکھیں ہر حکومت میں ہر دور میں انہوں نے یہی کیا ہے۔ سب سے پہلے بی اور سی اپروڈ ہوا تھا۔ سی میں پلاٹ ایک پارک ہے، بی میں کوئی پارک، اس کے باوجود جی ڈی نے اس کو اپروو کر دیا تھا۔ جی ڈی اے کے اوپر جو حکام موجود ہیں، آپ نے کبھی اس کو درخواست کی؟ جی بالکل دی، ہم تقریباً 15 رکنی وقت کیا وہاں پہ۔ کون سا پارک ایسا ہے، ٹاؤن ایسا ہے جو 4 دیواری کے بغیر ہے؟ کوئی 4 دیواری نہیں ہے وہاں پہ۔ جو چور ڈاکو بیسے گدے جو مرضی کتے بلے آئے، کوئی روکنے والا نہیں ان کو۔ سیکورٹی کے حوالے سے صورتحال یہ ہے، یہاں کئی گھروں میں کروڑوں روپے کی چوریاں ہو چکی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہم پچھلے چند دنوں سے جی مغنولیہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے یہاں کے رہنے والے رہائشیوں کو جو پرابلم ہے، جو مسائل ہیں، ان کے بارے میں ہم مسلسل آپ کو جو مختلف اداروں کی طرف سے ہونے والی شکایات کے حوالے سے ہم نے یہاں کے رہائش کی اور آپ کو یہاں کے مسائل مقام والا تک ہم پہنچاتے رہے۔ آج ہم اس وقت جن صاحب کے پاس بیٹھے ہیں وہ یہاں کے رہائشی ہیں، اور پچھلے 5-6 سالوں سے یہاں رہنے والے رہائشیوں سے مل کر یہاں کے مسائل کو اجاگر کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہاں پہ جو مسائل ہیں، جب فرنٹ فٹ پہ آ کے وہ کھیلے تو ان کے ساتھ حسب روایت یہاں کے مالکان جو اپنا ایک اثر و رسوخ رکھتے ہیں، انہوں نے ہم اس کو یہاں سے ٹرانسفر ڈویژن سے باہر کروایا۔ وہ کس ادارے سے ہیں، کہاں جاب کرتے ہیں، ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں یہاں کے مسائل، اور کیونکہ وہ فرنٹ فٹ پر رہے اس لیے وہ بہت اچھے طریقے سے یہاں کے مسائل کو اجاگر کرنے میں اور مسائل کو اعلیٰ حکام تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے، لیکن سنوائی نہیں ہوئی۔ تو ہم چلتے ہیں جناب ضیاء المصطفیٰ جو یہاں کے رہائشی ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مقاصد اور ان کی کوششیں۔ السلام علیکم جناب والا، آپ کا تعلق جی مغنولیہ ہاؤسنگ سوسائٹی سے، آپ پچھلے کئی سالوں سے جو یہاں کے رہائشی ہیں ان کو آپ نے ہر طرح کی جس طرح وہ مسائل میں گرے ہوئے تھے، آپ نے ان کی آواز کو اعلیٰ حکام تک پہنچانے کی کوشش کی۔ یہاں کے مسائل کیا ہیں، آپ کس حد تک کامیاب ہوئے، اور جی مغنولیہ ہاؤسنگ سوسائٹی ان کو کتنے % تک، کتنے فیصد تک حل کرنے میں کامیاب ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جناب آپ کا شکریہ کہ آپ نے جی مغنولیہ کے رہائشیوں کے ساتھ آپ نے تعاون کیا، اور یہ بڑی بات ہے کہ میڈیا پہ آپ پہلی آواز بنے ہیں، اور اللہ کرے یہ آواز حکام پر تک پہنچے، یہ آواز آگے تک پہنچے، اور یہ آپ کی آواز جو ہے وہ انصاف دلائے۔ اور انصاف کے لیے جی مغنولیہ سوسائٹی کے لوگوں نے بہت کوشش کی، بہت بھاگے، بہت دوڑے، بہت ہمت کی، لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے وہ صحرا میں اذانیں دی ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ تقریباً 5-6 سال سے ہم لوگوں نے اپنے حقوق کی جنگ لڑی ہے۔ کوئی کسی سیاسی ایجنڈا ہمارے پاس نہیں ہے، نہ کسی کے ذاتی ہم مخالف ہیں، اور نہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم کسی کی ذات کو سامنے لاتے ہیں۔ ہم تو اپنا حق مانگتے ہیں۔ فنڈامنٹل رائٹس ہر شہری کا حق ہے، بجلی، پانی، گیس، صحت، اسکول اور پارک، یہ ہمارا حق ہے۔ اور ہم اس سوسائٹی میں جب آئے ہیں نا، ہم محلوں کو چھوڑ کے، دیہاتوں کو چھوڑ کے لوگ یہاں آئے ہیں تو اس لیے آئے تھے کہ یہاں ہمیں سہولتیں ملیں گی، لیکن افسوس کہ ہم ان کو پے کر رہے ہیں۔
پے کر کے بھی سہولتیں نہیں ملتی. مثلاً ہم ان کو سیکیورٹی کے مد میں پیسے دیتے ہیں لیکن سیکیورٹی نہیں ملتی. ہم ان کو بجلی کی مد میں پیسے دیتے ہیں اور بجلی چوری کی ملتی رہی ہے. انہوں نے ہمیں اتنے سال جو بجلی دی ہے وابڈا کے ساتھ ملی. 16 سال سے آپ حیران ہوں گے, 16 سال سے ہم جنگل میں رہ رہے ہیں. ہمیں جو بجلی ہے وہ گیپ کو نہیں ملتی تھی ڈاکٹر صاحب, ہمیں بجلی ملتی تھی ان کی اپنے وہ ٹیوب ویل کے میٹروں سے ملتی تھی, جو عارضی میٹر ہیں جو صرف 3 ماہ کے لیے ملتے ہیں. 3 ماہ کے لیے, وہ 3 ماہ نہیں, 3 سال نہیں, 13 سال نہیں, 16 سال سے وہ میٹر, وہ جو کے میٹر تھے نا وابڈا کے جو میٹر تھے, یہ ٹیوب ویل میٹر, وہ جنریٹ ہوتے رہے, اپ ڈیٹ ہوتے رہے, اور اس کے ساتھ ہمیں یہ لائٹ دیتے رہے 20 روپے پر یونٹ کے حساب سے. اور وولٹیج ان کے اتنے کم آتے تھے کہ آپ حیران ہوں گے, ہم لوگ ترستے تھے کہ کبھی گرمی میں اے سی لگا لیں. اور ہمارے مہمان ہمارے گھر نہیں آتے تھے, جناب کیا کرنا چاہیے جی مغرولیا میں. ہمارا نام پڑ گیا تھا جی مخولیا, ہمارا مخول بن گیا تھا, ہمارا ڈرام بن گیا تھا. ہمیں لوگ مذاق کرتے تھے کہاں رہتے ہیں آپ. لیکن آج الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم لوگوں نے مل کر آواز بلند کی اور وابڈا والوں کو خیال آیا. اور میں یہاں پہ اپریشیٹ کرتا ہوں, وابڈا نے ہمیں یہاں پہ گیپکو کی لائٹ مہیا کی, اور یہاں کے پہلا فیز اے بلاک کو تقریباً 142 انہوں نے وہ جاری کر دیے ڈیمانڈ نوٹس, وہ جمع ہو گئے, ان کے میٹر آ گئے. لیکن کمال کی بات ہے جی, کمال کی ان کی کہ میٹر بھی آ گئے, پیسے جمع ہو گئے, وابڈا کے تمام معاملات پورے ہو گئے. میٹر لگے صرف 12, اور 12 میٹر لگنے کے بعد کہیں اوپر سے کوئی پیغام آیا. اس پیغام نے انہیں مجبور کر دیا وابڈا والوں کو. جو سلیحی صاحب ایک چیز یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک چیز جو اب شنوائی جو دے رہی ہے مسلسل زبان زد عام جو بات ہے کہ گجرانوالہ کے اندر جی ایم نولیا ہاؤسنگ سوسائٹی 2005 میں مرز وجود میں آتی ہے. ایک انڈرٹیکنگ دی جاتی ہے کہ 24 ماہ کے اندر اس کو تمام سہولیات سے آراستہ کیا جائے گا. جی ڈی اے نے پلاٹ بیچنے کی جو ان کو اجازت دی وہ کیوں دی؟ دیکھیں ہر حکومت میں ہر دور میں انہوں نے یہی کیا ہے. اور آج دیکھ رہے ہیں کہ جی ڈی اے نے اس ٹاؤن کو جو منظور کیا تھا سب سے پہلے بی اور سی اپروڈ ہوا تھا. اور بی اور سی میں پلاٹ ایک پارک ہے, بی میں کوئی پارک نہیں ہے. اور بی میں کوئی پارک نہیں ہے, کوئی بی میں کوئی کمیونٹی سینٹر نہیں ہے, اس بی اور سی میں کوئی اپنا اسکول نہیں تھا, اس میں کوئی ایسے قبرستان نہیں تھا. اس کے باوجود جی ڈی اے نے اس کو اپروو کر دیا تھا. آپ نے جی ڈی اے کے متعلق یہ اتنی ساری جو چیزیں تھیں, کیا جی ڈی اے کے اوپر جو حکام موجود ہیں جو اس کو چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں, آپ نے کبھی اس کو درخواست کی؟ جی بالکل دی. ہم تقریباً 15 رکنی وفد کیا وہاں پہ. ہم ان کے گجرانوالہ کے ڈائریکٹر جو جی ڈی ہیں مجھوکا صاحب, ان سے ہماری ملاقات ہوئی. انہوں نے تفصیل سے ہماری بات سنی اور ساتھ ہی وعدہ کیا کہ میں انشاءاللہ اس ٹاؤن کو ٹیک اپ کروں گا, میں جاؤں گا, دیکھوں گا, حالات دیکھوں گا. سب سے بڑی بات جو ہم نے ان سے کہی تھی یہ کہی تھی کون سا پارک ایسا ہے, ٹاؤن ایسا ہے جو 4 دیواری کے بغیر ہے. اور ڈاکٹر صاحب کبھی آپ اپنا یہاں پہ دستاویز فلم بنائیں, آپ دیکھیں کہ اس ہمارے جو ہم بیٹھے ہوئے نا اے بلاک میں بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں اے بلاک ہمارا, اے بلاک کی جو ہے نا اس سائڈ جو مشرق سائڈ ہے وہاں کوئی 4 دیواری نہیں ہے. وہاں پہ جو چور ڈاکو بیسیں گدے جو مرضی کتے بلے آئے کوئی روکنے والا نہیں ان کو. اور آپ کبھی حیران ہوں گے اس طرح جوک در جوک جہاں جانور آتے ہیں جیسے یہاں منڈی لگی ہوئی ہے. اور سیکورٹی کے حوالے سے صورتحال یہ ہے, یہاں کئی گھروں میں کروڑوں روپے کی چوری ہو چکی ہیں. ہم نے سی پی او صاحب کو بھی درخواست دی ہوئی ہے کہ ہمیں تحفظ دیا جائے. اور سیکورٹی ان کا عالم یہ ہے کوئی سیکورٹی ایجنسی ان کی اپرووڈ نہیں کام کر رہی. یہ سیکورٹی ایجنسی جو ہے وہ بالکل آج کا جو سیکورٹی کا کام کر رہی ہے وہ نان اپرووڈ سیکورٹی ہے. اور بندے کرائے پہ لیتے ہیں اور ان کو یہاں دیہڑی پہ رکھتے ہیں, اور کوئی سیکورٹی ان کو ویپن نہیں ہے, کوئی پیرامیٹر نہیں ہے, کوئی ایس او پیز نہیں ہے ان کے. اور سیکورٹی کا ہم ہر مہینے ہم سے لیتے ہیں 700 روپیہ ہر گھر سے لیتے ہیں سیکورٹی کا. کوئی پارک انہوں نے چھوڑا. اب آپ دیکھیں گے ڈبل اے یہاں ڈبل اے کے نام سے پلاٹ نمبر ہیں,
وہ ڈبل اے کا مطلب کیا ہے؟ وہاں پارک تھے. ڈبل بی ہاؤس نمبر ڈبل بی فلان ڈبل, اس کا مطلب ہے وہاں پہ پارک تھا, ڈبل بی کر دیا گیا ان کو. اس سے ڈبل سی, ڈبل ڈی, ڈبل ایچ, ڈبل ای, ہر بلاک پہ پارک انہوں نے سیل کر کے ان کو ڈبل بی, ڈبل اے, ڈبل سی کا نام دے دیا. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت اے بلاک کی کیفیت یہ ہے کہ سب سے بڑا بلاک وہ ہے جہاں پہ کنال کے لوگ زیادہ ہیں, وہاں سے بہت زیادہ ہیں, اور اس کی میں کہہ رہا ہوں مشرق جانب پہ کوئی باؤنڈری نہیں ہے, اور پارک بیچ کر وہاں پہ 5 مرلہ کے سکیم بنا دی گئی. اور اس کے بعد ایک اور کمال کی بات بتاؤں آپ کو, جو کمرشل ایریا ہے اس کے سامنے, کمرشل ایریا کے سامنے پارکنگ ایریا تھا. ہمیشہ کوئی مارکیٹ کے سامنے پارکنگ ایریا ہوتا ہے, پارکنگ ایریا کو بھی ختم کر کے وہاں بھی دکانیں بنا کے بیچ دی گئی. بتائیں جو لوگ گاڑیاں لے کے آئیں گے وہ گاڑیاں کہاں کھڑی کریں گے؟ جو سریش صاحب ایک چیز اور بتائیے گا کہ یہاں پہ مختلف دور میں پچھلے کئی سالوں سے نیب, ایف آئی اے اور مختلف اداروں میں ان کی انویسٹیگیشن ہوتی رہی, تحقیقات چلتی رہی, درخواستیں لوگوں نے دی, وہ ساری اچانک سے ختم ہو گئیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے جی, کہ کوئی کسی نے کال کر دی. وہ کہاں سے کالیں آتی ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ نیب کو اس ٹاؤن کے 99 لوگوں نے اپلیکیشن دی تھی. وہ 99 لوگوں کی اپلیکیشن ان کے پاس آ گئی, اور ایک سمپل لیٹر لکھا گیا جی ڈی او ڈائریکٹر کو کہ ان کی بات سنی جائے. اب دیکھیے گا کہ جب آپ نے کسی کو موقع نہیں دینا, ان لوگوں نے یہ کیا کہ ان میں سے چند لوگوں کو جن کے ڈبل پلاٹ تھے یا اور معاملہ تھے, ان کو بٹھا کر کسی کو تھریٹ کر کے, کسی کو پیسے دے کر, کسی کو سفارش ڈال کر, کسی کو پیار کر کے, کسی سے معافی مانگ کر انہوں نے اپنے کچھ معاملے سیٹ کر دی. 2% ایریا ہوتا ہے فار ماسک اینڈ پارک, 2% ٹوٹل لینڈ کا. آپ حیران ہوں گے کہ ہر بلاک میں ایک مسجد ہے, اور وہ تقریباً 2 یا 3 کنال میں, 4 کنال میں ہے. اور وہ جو مسجد کی جگہ ہے وہ دیتے ہیں کسی ڈونر کو. مسجد پہ ان کا ایک پیسہ بھی لگا ہوتا, صرف ایک مسجد انہوں نے بنائی ہے سی بلاک کی, باقی تمام مساجد مخیر حضرات نے بنائی ہوئی ہیں. سر صاحب یہ ہر ٹرانسفر کے اوپر جی مسجد کے اندر 10,000 روپیہ اس کے چارج لے رہے ہیں پچھلے 16 سال سے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجد ڈونر چلا رہے ہیں. جی گزارش یہ ہے کہ 10,000 سیل کرنے والا, 10,000 پرچیز کرنے والا, اور آپ حیران ہوں گے 300 روپیہ ہر گھر ہر مہینے دیتا ہے مسجد کے لیے. تقریباً 25 لاکھ کے قریب ان کو منتھلی آتے ہیں مساجد فنڈ میں. ایک چیز اور بتائیے گا سر صاحب, آپ نے آواز اٹھائی اور اب سنوائی یہ ہوئی کہ آپ کو ٹرانسفر کر دیا گیا. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہوتا ہے, یہ تو زمانے کا اصول ہے, یہ تو ہوتا ہے. جو بولتا ہے وہ بھگتا ہے, بولا ہوں بھگتا ہے, اور یہ حق کی آواز ہے, یہ دبتی نہیں ہے, نہ دبے گی. یہ آپ کو انڈر پریشر کرنے کے لیے کیا؟ بالکل, کہ یار یہ بندہ اکبر نام لیتا ہے زمانے میں خدا کا. یہ بات وہی ہے نا کہ بھئی یہ نام کیوں لیتا ہے, یہ کہتا کیا, بھئی کیا کہتا ہوں بتاؤں ذرا مجھے. میں کسی کی بات تو نہیں کر رہا, یہ پوری بات میں کسی کا نام میں نے لیا آپ سے. میں تو یہ کہتا ہوں یار ان لوگوں کا, یہ جو آپ کے مزارے نہیں ہیں, یہ آپ کے غلام نہیں ہیں, یہ آپ کے سٹیک ہولڈرز ہیں. ان کی وجہ سے آپ کمائی کر رہے ہو یار, ان کی وجہ سے آپ کو دولت آ رہی ہے, تو کم از کم ان کو سہولت دو. کہ یہ جو جتنا سسٹم ہے یہاں پہ پلاٹس ختم ہو گئے جب انہوں نے فائلیں سیل کی, فائلوں کے اوپر فائلیں سیل کی گئی. جو انویسٹر تھے انہوں نے سامان خریدا, جب انہوں نے فائلیں بیچ دی, انہوں نے ٹرانسفر نہیں کی. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اداروں کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب آپ سن کے بڑی بات حیران ہوں گے, کاش مجھے آپ پہلے بتاتے, میں آپ کو پورے پروف دیتا. جو ڈبل فائلیں بنی ہیں, اس ٹاؤن کی سب سے بڑی بدقسمتی, اس ٹاؤن کا سب سے بڑا مذاق, اس ٹاؤن میں سب سے بڑی کرپشن ڈبل فائل کی تھی. اور آپ حیران ہوں گے ڈبل فائل کون بناتا تھا؟ غوثیہ بلڈر سے بن کے چھپ کے آتی تھی. اگر میں نے 30 لاکھ کا پلاٹ لیا ہے, آپ نے بھی 25 لاکھ کا پلاٹ وہی لے لیا ہے, تو 25 لاکھ اور 30 لاکھ کس کے پاس گیا؟ وہ جی مگنولیا ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس گیا نا. دونوں فائلیں جب بنی, بعد میں ایک بندہ جاگا, اسے جاگنے کے بعد اپنی آواز بلند کی, تو اسے
دبایا گیا, پھر اس کو 10 سال کے بعد یا 8 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد اس نے 2004-05 میں اگر 8 لاکھ کی فائل لی تھی تو 2021 میں اس کو آپ 8 لاکھ واپس کرتے ہو انسٹالمنٹ میں 25% کاٹ کر, تو بتائیے اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ ایک چیز اور بتائیے گا, جب آپ انڈرٹیکنگ دے رہے تھے, میں بات کر رہا ہوں سوسائٹی مالکان کی, انڈرٹیکنگ دی, اس میں 24 ماہ کے اندر ڈیولپمنٹ بھی, اور اس کے اندر بہت ساری جب ڈبل فائلیں بیچی گئی, آپ کے خیال میں اس کے پیچھے ان کا سٹاف تھا یا پیچھے مالکان میں؟ دونوں شامل تھے. انہوں نے سائٹ پہ کیا اور غائب کر دیا, اب وہ ملک کے باہر ہے, اب ان پہ کوئی پرچہ نہیں, کوئی کیس نہیں, کوئی انکوائری نہیں. جب کوئی بات کرتا ہے وہ جی وہ تو بھاگ گئے ہیں, اور نعیم صاحب بھاگ گئے, اور جی وسیم صاحب بھاگ گئے, اور جی فلاں بندہ بھاگ گیا. ہم کیا کریں جی؟ یہ خود نہائے دھوئے بن گئے اور ان پہ ڈال دیا ملبہ اور اپنی جان چھڑا لی. اس سوسائٹی کے رہائشیوں کو سہولیات دینے کا آپشن کیا ہے اور یہ کون دے گا؟ کیونکہ ادارے جس طرح آپ نے فرمایا کہ ملی وقت کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوسائٹی اپرووڈ ہوئی ہے, اس میں وہ سہولیات نہیں تھیں, اس کے باوجود یہ سوسائٹی اپرووڈ ہوگی. ہم پھر بھی کہتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں, یہ انہوں نے جی ڈی اے نے ان کو دے دیا, این او سی دے دیا, چلیں اچھی بات ہے, ہم کسی ایک کیڈر میں آ گئے, کسی کیٹیگری میں آ گئے. اب اس کے بعد جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کے لیے دو چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اگر ہدایت نہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے صرف عدالتیں ہیں. ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکا رہے ہیں, ہمارے کیس عدالتوں میں چل رہے ہیں, ہم لوگ گجرانوالہ عدالتوں میں گئے ہیں, ہائی کورٹ بھی جا چکے ہیں. ہم دونوں عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائیں گے. ہم نہیں چاہتے کوئی ایسا ایشو بنائیں. ہم قانون کے دائرے میں مہذب طریقے سے اخلاق کے دائرے میں رہ کر ہم اپنا حق لیں گے انشاءاللہ. آپ کے جاگنے سے تو کوئی فرق سوسائٹی مالکان کو نہیں پکڑا, بلکہ فرق تو آپ کو پڑا جن کو ٹرانسفر کر کے میاں والی بھیج دیا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عام سے ٹیچر کو اتنے بڑے قد کے بندے نے ٹرانسفر کروا کے, کیا اس کا قد بڑا ہوا ہے؟ آپ قد بڑا ہونے کی کیسے بات کرتے ہیں کہ جو بندہ پچھلے 16 سال سے جو سوسائٹی مالکان مسلسل ظلم کیے جا رہے ہیں, اس کا قد کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں بڑا نہیں ہو, میں کہہ رہا ہوں ان کا قد چھوٹا ہو گیا ہے. اپنے قد کو چھوٹا کر رہے ہیں. عوام کے اندر جو ان کی حالت ہے نا, ہر بندہ دیکھے ڈاکٹر صاحب, ایک دن ہم سب نے جانا ہے یہاں سے, دنیا سے چلے جانا ہے. جانے کے بعد جو لوگوں نے آپ کی, کیا آپ کو پتہ نہیں پیراگون میں ڈاکٹر امجد سے کیا ہوا ہے دیدہ عبرت نگاہ دیکھ. پیراگون کے ڈاکٹر امجد سے کیا ہوا تھا نہیں پتا؟ تو خدا کرے, اللہ نہ کرے کہ ایسا معاملہ آئے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, اللہ ان کو بھی ہدایت دے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے جی ضیاء المصطفیٰ اسلحیہ صاحب, جنہوں نے یہاں پہ پچھلے 6-7 سال سے یہاں کے رہائشیوں کے لیے بڑی تگ و دو کی فائٹ کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہمیں یہاں اسلحیہ صاحب سے بھی اسلحیہ صاحب نے ہمارے علم میں لے کے آئے کہ یہ سوسائٹی کسی بھی طرح رہائشیوں کو کوئی بھی سہولت دینے میں بری طرح ناکام رہی ہے. جتنے یہاں کے رہائشی ہیں وہ مظلوم ہیں, اور جتنے ادارے ہیں ان سب کی نظر اس سوسائٹی پر تو ہے, لیکن اس کے مسائل اور اس کی جو مشکلات ہیں اس کو دور کرنے میں اس لیے قاصر ہیں کہ یہاں کے جو مالکان ہیں وہ ایک اپنا بہت مضبوط اثر و رسوخ رکھتے ہیں. جب تک یہ اثر و رسوخ حکام بالا تک اس طرح سے رہائشیوں کے مظلوم ہونے کی داستان وہاں تک نہیں پہنچے گی, تب تک شاید ہمارے ادارے, ہمارے حکمران اسی طرح کرتے رہیں گے. یہ ایک آواز ہے, ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے جی مگنولیا کے حوالے سے ہر وہ بات جس طرح انہوں نے یہاں کے رہائشیوں کو لوٹا, یہاں کے رہائشیوں پر ظلم کیا اور ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے میں جو ہے وہ بالکل بھی اس کو نظر انداز کرتے رہے. یہ سوسائٹی سب سے پہلی سوسائٹی گجرانوالہ میں تھی جس نے لوگوں کو خواب دکھائے, لیکن وہ خواب چکنا چور ہو گئے. جو لوگ اپنا سب کچھ بیچ کر اس سوسائٹی میں رہائش پذیر ہوئے تھے, آج وہ 16 سال بعد بھی یہاں کی
جو یہاں کے رہائشی ہیں آج 16 سال بعد بھی وہ رہائشی اپنی بنیادی سہولیات کو ترس رہے ہیں۔ دیکھتے رہیے G4 گجرانوالہ آپ کے لیے نئی ویڈیو کے ساتھ جی منگنولیا کے حوالے سے نئی انفارمیشن کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔